جتنے بھی دوسرے ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ سارے اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں. بیسیکلی اسرائیل خود تو کچھ بھی نہیں ہے. ایران اور اسرائیل کے درمیان ابھی جو جنگ گزشتہ کچھ دنوں سے جاری ہے کہ اس سارے معاملے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس سارے معاملے کی بنیادی وجہ جو ہے نا وہ امریکہ ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ ہم سے کوئی بھی مسلم ممالک جو ہے نا وہ آگے نکلے. ایران اکیلا ملک ہے، کیا اس کے ساتھ کسی اور ملک کا کوئی لنک نہیں ہے؟ سپورٹ کرنے کے لیے تو بہت سارے کر سکتے ہیں، لیکن وہ ڈیپینڈنٹ سارے امریکہ کے اوپر. اس سارے معاملے کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں خود انفرادی طور پہ کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ ہمیں بیسیکلی تو ہمیں ہر چیز سے بائیک آؤٹ کرنا چاہیے. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان میں رہ کے حکومت کے سامنے اسٹینڈ لے سکتے ہیں؟ اسٹینڈ لے سکتے ہیں، لیکن جو ہے نا حکومت لینے نہیں دیتی. السلام علیکم ناظرین، وائس آف پنجاب کے ساتھ آپ کا میزبان حافظ عزیر شفیق، اور آج میرے ساتھ موجود ہیں مس ایمن فاطمہ، اور ان سے ہم آج بات کریں گے کہ جو موجودہ ہماری صورتحال چل رہی ہے ہمارے پڑوسی ممالک کی، اس میں ہم بات کریں ابھی ایران اور اسرائیل امریکہ کی جو آپس میں جو معاملات چل رہے تھے کہ اس بارے میں یہ کیا رائے رکھتے ہیں، اور کیا ایسے اقدامات ہیں جن کو اپنانے سے ہم ایران کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہو کر کے کس حد تک ہم ان کا تعاون کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی آپ میم؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. اچھا میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان ابھی جو جنگ گزشتہ کچھ دنوں سے جاری ہے کہ اس سارے معاملے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس سارے معاملے کی بنیادی وجہ جو ہے نا وہ امریکہ ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ ہم سے پاکستان یا ہم سے کوئی بھی مسلم ممالک جو ہے نا وہ آگے نکلے. اچھا، ایران اور اسرائیل کے سارے معاملے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کو جتنی بھی سپورٹ ہے پوری امریکہ کی سپورٹ ہے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی ایسا ملک ہے کہ جو پاورفل کر رہا ہے اسرائیل کو؟ اسرائیل کو انڈیا بھی سپورٹ کر رہا ہے، یو ایس اے بھی ہے، اس کے علاوہ اور جتنے بھی دوسرے ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ سارے اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں. بیسیکلی اسرائیل خود تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا، تو اگر وہ سارے جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ انڈیا بھی اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے، یو ایس اے بھی کر رہا ہے، ویسٹرن ساری کنٹریز کر رہے ہیں، تو کیا ایران اکیلا ملک ہے؟ کیا اس کے ساتھ کسی اور ملک کا کوئی لنک نہیں ہے کہ اگر غیر مذہب سارے اکٹھے ہو کر کے اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ ایک اسلامی ملک کو تباہ کرنے میں، تو جیسے فلسطین کے ساتھ بھی ان کی جنگ رہی، تو کیا کوئی اور ملک ایسا نہیں ہے کہ جو ان کو سپورٹ کر سکتے؟ سپورٹ کرنے کے لیے تو بہت سارے کر سکتے ہیں، لیکن وہ ڈیپینڈنٹ سارے امریکہ کے اوپر. آپ ہمارے پاکستان کی مثال لے لیں. پاکستان کے اندر بھی ہمارے کتنے پروڈکٹس ہیں جو ہمیں ادھر سے آ رہے ہیں، ایسے ہی ادھر امریکہ سے آ رہے ہیں، تو وہ کیونکہ اس کا بائیک آؤٹ کر ہی نہیں سکتے. ایون آپ یہاں پہ بھی دیکھ لیں جو ہمیں یہ آج کل قرض وغیرہ مل رہا ہے، جو آپ وومنس انٹرپرینورشپ کو آپ وہ کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس میں جو بھی قرضے وغیرہ آ رہے ہیں، جو بھی لون مل رہے ہیں وہ مل رہے ہیں ورلڈ بینک کے تھرو. ایسے ہی تو کیونکہ ہم لوگوں کا جو بھی سارا سٹرکچر ہے، وہ جو بھی فریم ہے ہمارا کنٹری کا اکنامکلی، وہ سارا ان پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. اس وجہ سے جو ہے نا وہ کوئی ان کے اگینسٹ جا ہی نہیں سکتا. اچھا، تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ اس سارے معاملے کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں خود انفرادی طور پہ کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ ہمیں بیسیکلی تو ہمیں ہر چیز سے بائیک آؤٹ کرنا چاہیے. ہمیں ان کے جو ورلڈ بینک کے تھرو چیزیں ہمیں جو قرضے مل رہے ہیں، ہمیں وہ قرضے بھی نہیں لینے چاہیے ان سے. اور ایون جتنا ہمارا لے بھی چکے ہیں، ہماری گورنمنٹ کافی قرضہ ہر دفعہ لیتی ہے، تو وہ قرضے ہمارے اپنے وسائل اتنے ہیں کہ ہم ان کو واپس کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ واپس نہیں کرتے. تو ہمیں یہ اقدامات کرنے چاہیے کہ ہمیں وہ قرضے واپس کرنے چاہیے تاکہ ہم لوگ ان کے اوپر ڈیپینڈ نہ کریں. ایسے ہی. تو یہ قرضے سب سے زیادہ لیتا کون ہے؟ ہماری حکومت لیتی ہے یا ہماری عوام لیتی ہے؟ حکومت لیتی ہے. تو واپس پھر حکومت نہیں کرنے کہ عوام کو کرنے؟ عوام کو نہیں کرنے، لیکن عوام کو اس چیز پہ کوئی سٹینڈ لینا چاہیے. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان میں رہ کے حکومت کے سامنے سٹینڈ لے سکتے ہیں؟ سٹینڈ لے سکتے ہیں، لیکن جو ہے نا حکومت لینے نہیں دیتی. یہی بات ہے، پاکستان میں رہ کر کے نہ کہ کسی بھی کنٹری میں بہت بڑا یہ آپشن ہے کہ اگر آپ کسی بھی ملک میں رہ رہے ہیں تو اس حکومت کے سامنے آپ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں. تو اچھا، کوئی ایسی شخصیت ہی بتا دیں ملک پاکستان میں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری حکومت کے سامنے آ کے کھڑی ہو سکتی ہے، کوئی ایک ایسا نام؟
نہیں ایز سچ کوئی نہیں ہے. کوئی ایسا بندہ موجود نہیں ہے کہ جو آپ کہہ سکے کہ جو کھڑا ہو سکتا ہے؟ کھڑا نہیں ہو سکتا. ابھی کوئی بھی موجود نہیں ہے؟ نہیں ابھی کوئی بھی موجود نہیں ہے. چلے ٹھیک ہے. اگر اچھا مسلم ممالک جتنے بھی سارے متحد ہو جائیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ اسرائیل اور امریکہ کو بہت نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ ان کا اسرائیل تو ایکسیپٹ کیا ہی نہیں گیا نا موسٹلی. ایسی ہے. تو مسلم کنٹریز نے تو کیا ہی نہیں ہے. جب وہ اس کی تو ایگزسٹنس نہیں رہے گی. اور جو امریکہ ہے اس کو بھی کیونکہ ان کا سارا جتنا بھی فریم ورک ہے وہ مسلم کنٹریز کے اوپر ڈپینڈ ہے. سعودی عربیہ ہو گیا, پاکستان ہو گیا, انہی کی وجہ سے وہ چل رہا ہے. ابھی ہم نے دیکھا کہ امریکہ کے خلاف جو جنگ شروع ہوئی, پھر ایران نے جوابی کارروائی دی. مختلف ممالک میں جتنے بھی ان کے مین ان کے جو ہیڈ تھے وہ سارے ان تباہ کیے. پھر نتیجہ یہ نکلا کہ آخر میں عنایت اللہ خامنئی کو انہوں نے کسی بھی طریقے سے کر کے اس دنیا سے رخصت کیا. تو اس میں سب سے اہم کردار کس کا ہے؟ کیا کوئی امریکہ نے خود سے اٹیک جو کیے وہی اٹیک وجہ بنی, یا کوئی اپنا تھا جس نے ساری مخبریاں کی اور پھر آخر میں یہ کیس پیش آیا؟ مسلم کنٹری خود ہو سکتے ہیں بیچ میں, کیونکہ سعودی عربیہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ان کا جتنا بھی وہ ہے. میں خود جب سعودی عرب گئی تھی تو وہاں پہ بہت ساری چیزیں ایسی دیکھی تھیں جو وہاں پہ ہم لوگ, کیونکہ وہ ایک اسلامک کنٹری ہے, اسلامک کنٹری سے زیادہ وہ ایک ویسٹرن کنٹری لگ رہا تھا جو ادھر کا سارا ابھی کا جو نظام ہے. آپ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کا بھی نظام اتنا بدل چکا ہے کہ ہم اسلامک کنٹری ہونے کے باوجود بھی وہاں کا ماحول ویسا نہیں ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے. تو ابھی آپ اپنی طرف سے کیا رائے رکھتی ہیں کہ ہم خود کیا ایسے اقدامات کریں جس وجہ سے ہم ایران کو سپورٹ بھی کر سکتے ہیں, فلسطین کو سپورٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ اسرائیل نے ان دونوں پہ جو حملے کر رکھے ہیں, جو ظلم کر رکھے ہیں, تو ہمیں دونوں کو سپورٹ کرنا چاہیے. ہمیں پرسنلی اپنے طور پہ یہ کرنا چاہیے, ہمیں ان کی ہر چیز کو, پروڈکٹس کو ہمیں جو ہے نا بائک آؤٹ کرنا چاہیے. ان کے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں, ایون یہاں جتنے بھی برانڈس چل رہے ہیں وہ بھی سارے بائک آؤٹ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اور جو ہمارے جس طرح سے ہم لونز وغیرہ آج کل انٹرپرینورشپ کو زیادہ کیا جا رہا ہے اور لونز کی بہت زیادہ وہ کی جا رہی ہے, تو ہمیں لونز کا بھی بائک آؤٹ کرنا چاہیے. یہ لونز مختلف اپلیکیشنز ہیں یا سب سے زیادہ بیسک کون سی ایسی ادارہ کون سا ہے کہ جس سے ہمیں بائک آؤٹ زیادہ کرنا چاہیے؟ یہ بیسیکلی نا گورنمنٹ آف پاکستان خود دے رہی ہے لونز. وہ آگے سے ڈفرینٹ بینکس بھی دے رہے ہیں اور ڈفرینٹ پلیٹ فارمز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. ہر بندہ جتنے بھی لونز کے پلیٹ فارمز ہیں, سمارٹ قرضہ ہے, ہاں جی, وہ سارا جو ہے نا ورلڈ بینک سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ سارا جتنا بھی وہ سپورٹ جس طرح کا بھی وہ سپورٹ کر رہے ہیں وہ ساری سپورٹ جو ہے گورنمنٹ ورلڈ بینک سے کر رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا جتنے بھی انکم ہے, جو بھی ہے پروفٹ ہے, وہ سارا امریکہ کو ہی جا رہا ہے. امریکہ کو ہی جا رہا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں پھر ان اپلیکیشن سے باہر نکلنا چاہیے. جی بالکل. سیکنڈ پھر جو ہماری جو ضروریاتی زندگی کی جو اشیاء ہیں ان کو پھر ہمیں ان سے بھی بائک آؤٹ کرنا چاہیے. چلیں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم خود سب سے پہلے یہ اسٹیپ لیں کہ ان چیزوں سے رکیں, پھر ہمارے جو معاشرے میں جو لوگ ہیں ہم ان کو اس سے روکیں. اور ہم جن چیزوں پہ ان کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہیں وہ چیزیں ہمیں خود کو پروڈیوس کرنی چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے, تاکہ ہم لوگ ان کی چیزوں کی طرف جائیں ہی نہ. اسی طرح یہ میری ایک رائے ہے کہ ہم اپنے طور پہ یہ کر سکتے ہیں. ہر بندہ انفرادی طور پہ خود پہ ان چیزوں کو لائے, پھر اس سے انشاءاللہ 1 by 1 ہم آگے چل سکتے ہیں. 1 by 1 جی. چلے جی, بہت شکریہ آپ کا, ہمارے ساتھ موجود تھیں ایمن فاطمہ, اور اچھی گفتگو رہی. انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا, مزید اسی طرح کی آپ کے ساتھ اچھی پرسنالٹیز کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوں گی, اور ان کی ساری جو گفتگو آپ کے ساتھ انشاءاللہ شامل کریں گے. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.